اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ الیکشن سوائے بلوچستان کے علاوہ پرامن رہے اور لوگوں نے اپنے بائی بیلٹ جو ہے فیصلہ یہ دیا ہے کہ جتنا بھی ریاستی جبر تھا، سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے تھے، 9 مئی کے بارے میں جتنی باتیں تھیں، عدت کا نکاح ہو یا جتنے عمران خان کو سزائیں تھی، شاہ محمود قریشی اور ان کے تحریک انصاف کے کارکنوں پہ جتنا جبر تھا، اس کا لوگوں نے جو ہے اس کو کنڈم کیا ہے، اس کو جو ہے اپنے جو ووٹ کے ذریعے مسترد کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا بیانیہ تھا اور پی ٹی آئی مخالف کی یہ غدار ہیں، 9 مئی کے سانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور 31 سال کی سزائیں ہوئیں عمران خان کو، ان کی اہلیہ کو، تو کیا لوگوں نے اس پارٹی کو ووٹ دے کے غداری کی ہے؟ قطعاً نہیں۔ جمہوری ملک میں یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، خاص کر جوڈیشری کے لیے اور ہمارے جو ادارے ہیں جو سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں ان کے لیے، کہ اس کے بعد اگر ایک آدھ اور مینوورنگ ہوئی تو کچھ زیادہ برا حال نہ ہو جائے ملک کا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مینڈیٹ کا جو ہے وہ کیا جائے، اس کو رسپیکٹ دی جائے اور ان کو ایک جو ہے فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں اور ان کے امیدواروں کو نہ خریدا جائے، لیکن ہے ایسے نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ آخر وقت تک جو ہے اس جو پری پول ریگنگ ہوئی اور جو بھگا کے جو مارا گیا پی ٹی آئی کے لیڈرز، ان کے امیدوار، ان کے اہل خانہ، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو صورتحال انتہائی جو ہے وہ مخدوش ہوتے ہوئے جو ہے بڑی زبردست لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی ہے، چاروں صوبوں سے ان کو نشستیں مل رہی ہیں۔ لیکن ایک جو ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی، ہم تو حکومت بنائیں گے آزاد کے ساتھ مل کے، اس سے جو ہے مطلب بے شرمی والی کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اس دفعہ جو اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریکارڈ تعداد میں وکیل اور خواتین ڈائریکٹ منتخب ہو کے آئی ہیں، اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ اور خواتین بعد اس لیے آئیں کہ ان کے ہسبینڈ، ان کے بھائی، ان کے والد جو ہے وہ کسی نہ کسی حساب سے جو ہے وہ قید ہو گئے تھے۔ تو یہ تو ایک اس کا جو پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پری پول ریگنگ کے بعد ابھی بھی ریگنگ جو رات کو یہ سارا سسٹم ہوا ہے، بڑی کوششیں کی گئی ہیں اور بڑی جو ہے اس کے اوپر ریزرویشن میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ کراچی کے رزلٹ میں جو ہے، کراچی میں تو ایک بہت دبا کے دھاندلی ہوئی ہے زوردار قسم کی، وہاں ٹھپے شپے پہلے کی طرح ایم کیو ایم نے لگائے ہیں، اور کراچی میں جو ہے ایک میری ایکسپیکٹیشن کے برخلاف ایم کیو ایم الطاف حسین کو کسی قسم کی پذیرائی نہیں مل سکی ابھی تک جو رزلٹ آ رہے ہیں، اور کراچی میں پیپلز پارٹی کی بھی وہ کارکردگی نہیں رہی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کارکردگی بہتر ہے یا ایم کیو ایم کی جو ابھی تک لگتا ہے، جماعت اسلامی کو بھی لگتا ہے کوئی سیٹ نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ تو آگے ابھی ان کے رزلٹ نہیں آئے۔ اسی طریقے سے پنڈی وغیرہ اور اس کے آس پاس اور لاہور میں جو ہے مینوورنگ ہوئی ہے، پرٹیکولرلی پنڈی میں ہوئی ہے، بے شمار جگہوں پہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ فارم 45 نہیں دیے جا رہے ہیں، رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہے ہیں، اور اس میں بڑا مکروہ چہرہ جو ہے الیکشن کمیشن کا بھی سامنے آیا ہے، اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا کل کہ پنجاب میں جو ہے کوئی ضرورت نہیں تھی، یا کے پی کے میں خاص کر پنجاب سب سے بڑا صوبہ تھا، وہاں نہیں ضرورت تھی کہ یہ بند کرتے۔ سندھ کے رزلٹ آ گئے ہیں اور پنجاب کے، لاہور کے نہیں ہیں، اور کراچی جو سب سے ایڈوانس شہر ہے اس کے ابھی تک رزلٹ نہیں آئے۔ تو اس کو ہم یوں سم اپ کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ فیصلہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ حق حکمرانی اس جماعت کا یا ان لوگوں کا ہے جو بائی بیلٹ جو ہے وہ منتخب ہوں۔ جن لوگوں کو انسٹال کیا جاتا ہے الیکٹیبل کا قبرستان بن گیا ہے، اور ان کو جو ہے کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو زبردستی انسٹال کیا جائے۔ کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے وہ ان کی جو جس طریقے سے جو ہے وہ خاص کر سینٹرل پنجاب جو کہتے ہیں جس میں گیرگ میں گھس کے جس طریقے سے مارا ہے پی ٹی آئی نے، وہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے، اور جنوبی پنجاب میں بھی۔ تو اوورآل اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کا بہت اچھا رزلٹ رہا، اور جو دوسری جماعت ہے وہ ابھی تک نون لیگ ہوگی، نون لیگ کے جو ہے وہ بے شمار جگہوں پہ لوگ جیتے بھی ہیں، اور تقریباً لگ یہ رہا ہے کہ 70-75 سیٹیں شاید وہ 80 تک بھی لے جائیں، لیکن پی ٹی آئی والے کے امیدوار اس سے بہت آگے ہوں گے۔ اور
اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل بھی جائیں تو یہ پی ٹی آئی کو جو ہے اوورٹیک نہیں کر سکتی ہیں، لیکن اب کیا پتہ کہ جو ہے وہ جو سیاسی انجینئرنگ میں جو ہے اس میں کیسے ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جس طریقے سے جن نابسائد حالات میں پی ٹی آئی نے یہ لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی ہے، اس کو رسپیکٹ کرنا یہ ملک اور قوم کے مفاد میں، اور پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ابھی دونس بدتمیزی متکبرانہ چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا گالیاں ان سے ہٹ کے تھوڑا سوبر طریقے سے جو ہے اداروں کے ساتھ بھی رہیں، اور جو ان کے جو دوسرے جو معاملات ہیں، جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں، جو سماجی معاملات ہیں، ان کو بھی اسی طریقے سے دیکھیں۔ تو اس میں پھر جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ، ہمارے جو ادارے ہیں، یہ خواہ وہ ایف آئی اے ہو، خواہ وہ نیب ہو، خواہ وہ جج ہوں، جج محمد بشیر ہو، یا جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، یا ہمارے الیکشن کمشنر ہوں، ان سب کے منہ کے اوپر بھی جو ہے یہ ایک تھپڑ ہے کہ ان کی کسی بات کو جو ہے عوام نے خاطر میں نہیں لایا، اور خاص کر پنجاب میں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کہوں آخر میں کہ پیپلز پارٹی نے جو ووٹ لیے ہیں انٹیریئر سندھ سے یا بعض علاقوں سے، وہ بلاول کی وجہ سے، اب بھٹو کا ووٹ بھی میرا حال ہے اتنا نہیں رہا، بے نظیر صاحبہ کا بھی نہیں ہے، اب بلاول بھٹو اور آصفہ اور کسی حد تک مراد علی شاہ اور زرداری کو لوگوں نے آن کیا ہے۔ پنجاب میں ان کی وہ اسی میں جو ہے پی ٹی آئی کی اس میں جو ہے ان کی 4-5 سیٹیں چلی گئیں، کوئی اتنا نہیں تھا۔ اس کے باوجود جو ہے ہر جگہ چاروں صوبوں میں انہوں نے قومی صوبائی اسمبلی کچھ نہ کچھ سیٹیں لی ہیں، تو وہ لگ رہا ہے کہ 40 اور 50 کے درمیان ہوں گے، ہو سکتا ہے 45-48 سیٹیں لے جائیں۔ لیکن ان کے لیے بھی یہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ سندھ کو چھوڑ کے آئیں یہاں پہ، اور یہاں آ کے جو ہے دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ کریں، اپنی سیاست کریں۔ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے جو ہے قومی سطح کی پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے، اور سندھ اور پاکستان کی بقا کے لیے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ان کا اتحاد بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے بلوچستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ ایک مخلوق مظاہرہ بننے جا رہی ہے، تو ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ مینڈیٹ رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ کے پی کے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ کلین سویپ کر گئی ہے، اور پی ٹی آئی تو ایم کیو ایم وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جہاں کہے گی وہاں جائے گی، لیکن اگر لوگوں کو توڑا گیا پی ٹی آئی کے، تو پھر جو ہے یہ سارا جو کچھ لوگوں یہ جو پروسیس ہے 60 ارب روپے ضائع کرنے کے مترادف ہے، 1-2 سالوں کے بعد شاید دوبارہ سے حکومت بنے، تو سیاسی انجینئرنگ سے اداروں کو اجتناب کر کے تو اس پروسیس کو آگے بڑھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔